اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. میرے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ہر ایک کی دعائیں قبول کر. یا اللہ جو بیمار آئے ہیں انہیں شفا دے دے، جو پریشان ہیں حاضر کریم خالق ان کی پریشانیوں کو دور کر. رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا کر. اپنی رحمتوں سے سب کو مالا مال کر. محفل پاک کے سجانے میں مسجد انتظامیہ کمیٹی اور تمام اہل علاقہ جس نے بھی کوشش کی، محنت کی، لنگر پاک میں حصہ ملا ہے، اللہ کریم سب کو قبول کر. سب آنے والوں کو برکتیں ہی برکتیں عطا فرما رحمت کا. الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا والقدرۃ للہ الذی علی کل شیء قدیر. والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ونقائے کاف قدس شہباز آشیانہ انس بلبل بوستان وما ینطق عن الہوی طوطی شکر خائے سبحان الذی اسریٰ شاہین بلند پرواز انا سید ولد آدم اندلی بے خوش آواز باغ وعلمک ما لم تکن تعلم. ندیم خلوت قدر خواب قوسین ودنا مقیم عشرت قدر ولقد رآہ نزلة اخرى. مہمان خانہ یطعمنی و یسقینی مرید صاحب اخلاص وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی قول محمد وعلی حال محمد وعلى کمال محمد وعلى آیال محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى استقبال محمد وعلى استقلال محمد وعلى نقل وصل اصل محمد وعلى بیان قرآن فرقان احسان محمد وعلى عثمان بن عفان محمد وعلى روضۃ قبر جدار محمد وعلى حنین بدر محمد وعلى ظہر عصر فجر محمد. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے. یہ اسد کو فون کرنا.
اسد بھائی کہاں چلے گئے ساؤنڈ والے؟ ان کو ذرا فون کریں کہاں ہیں؟ گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، اور دین میں ترقی ملتی ہے۔ اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے آپ تمام حضرات ذوق اور شوق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر پیش فرمائیں، اور اگر ہو سکے تو تھوڑا سا قرآن پاک کے قریب آ جائیں۔ جو بندہ اٹھ کے قرآن کریم کے قریب آ گیا تو قرآن بھی اس کو بے مائک کہاں ہے؟ درود پاک مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ حبیب اللہ، مل کے سب آواز لگا کے پڑھیں صلی اللہ رسول اٹھا کے پڑھ اٹھا دیوانگی میں بولنا پڑے گا کہ میں ہوں عاشق دیوانہ، کا کیا ثبوت ہے بھائی؟ کوئی ثبوت نہیں، میں ہوں عاشق دیوانہ، میں ہوں عاشق دیوانہ،
11ਵੀं क्यों मना रहे हो, कहाँ लिखा है कहाँ हमारी मजबूरी है, क्योंकि मैं हूँ गौस का दीवाना, मैं हूँ गौस का दीवाना। ये इतनी देगे और लंगर एक बंदे के नाम पे क्यों चढ़ा देते हो? जवाब यही है कि मैं हूँ गौस का दीवाना, मैं हूँ गौस का दीवाना। ये डिस्टर्ब नहीं करें भाई, डिस्टर्ब नहीं करें भाई, डिस्टर्ब नहीं करें, छोड़ दें, सारा इंतजाम मुकम्मल है। इस साउंड वाले को बुला सकते हो तो बुलाओ। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला इसको बिल्कुल बंद कर दें, इधर से कोई भी नहीं है। माहौल बनते बनते ना बड़ी मेहनत लगती है, मेरे हाथ जुड़े हुए माहौल को मत डिस्टर्ब करें। उसका दीवाना मैं होगा, उसका दीवाना मैं होगा, उसका दीवाना दीवाना मैं होगा, उसका दीवाना। मुझसे कोई पूछे कि ये क्या पहन के आए हो, मैं कहूँगा कि मैं होगा उसका दीवाना, मैं होगा उसका दीवाना, मैं होगा उसका दीवाना। यार तुम ये तो सोचो कि तुम इतनी मोहब्बत से कह रहे हो, गौस आगे से क्या कह रहे हो? कि तू इतनी दूर बैठ के मुझे देख भी नहीं रहा, मुझे देखा भी नहीं है और मुझे देख रहा भी नहीं है, मुझे देखा भी नहीं है, तूने मेरा दर भी नहीं देखा, फिर भी अपने आप को मेरा दीवाना कह रहा है। और मैं तो ऐसे देखता हूं खुदा के मुल्कों को जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हूं। यानी जो देख नहीं रहे उनका ये हाल है, जो देख नहीं रहे उनका ये हाल है। दुरूद पाक एक बार पढ़िए। किसी असद भाई साउंड वाले का मुझे छोड़ के जाना ऐसे है जैसे दूध पीते बच्चे को मां छोड़ के चली जाए। बस अल्लाह उसको सेहत दे दे। लगा इधर मेरे साथ सदा, तेरा बच्चा भी ठीक हो जाएगा। दीवाना मैं होगा, दीवाना मैं होगा, दीवाना। कोई हाथ तो लगाए, जब तक जीऊं मैं आका, जब तक जीऊं मैं आका, कोई गम न पास आए। मैं गुलाम में पंजतन हूँ, मैं गुलाम पंजतन। लेकिन दरबार रिसालत माब में एक बूढ़ा बाबा फैसलाबाद का लेटा हुआ था। डॉक्टर साहब, बूढ़ा बाबा
ملک صاحب بوڑھا بابا اس کا وجود بھی بہت بھاری تھا اور وہ درباری رسالت مآب میں باب جبریل میں لیٹا ہوا تھا اور باب جبریل میں وہ لیٹا ہوا تھا اور میں نے بڑے بڑے ثناخانوں سے سنا بھی اور خود بھی پڑھا، لیکن وہ بوڑھا بابا جو دربار رسالت مآب میں باب جبریل میں لیٹا ہوا تھا اس کا وجود بھی بہت بھاری تھا اور وہ تکیہ لگا کے اپنے چادر کا تکیہ لگا کے لیٹا ہوا تھا اور بس وہ اپنی زبان سے یہی کہہ رہا تھا، بیگم یہی 5 تو ہے مقصود کائنات، 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 بیگم یہی 5 تو ہے مقصود دیوانگی کی آخری آواز آئے ذرا، عشقا دیوانہ میں ہوا، کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، بے دم یہی 5 تو ہیں مقصود خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ بعد از حمد و صلاۃ واجب الاحترام معزز مکرم محتشم شخصیات، السلام علیکم۔ شناخواں حضرات نے، قاری محمد اقرر رضوی صاحب نے تلاوت سے نعت سے آپ کے قلوب کو گرمایا۔ 11ویں شریف کی محفل ہے، آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اس محفل کو کوشش کر کے بامقصد بھی بنائیں اور وقت کے ایک دائرے میں اس کو تمام کرنے کی کوشش کریں، اور آئندہ بھی اللہ نے توفیق دے اور کوشش کریں کہ بس یہ دورانیہ ایک محدود مناسب ہو تاکہ وقت مناسب پر یہ سلسلہ تمام ہو جائے۔ جیسا آپ سے وعدہ تھا اسی وعدے کے مطابق کوشش کریں گے کہ ہم اس محفل کو تمام کریں، کوشش کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بڑی اونچی تلاوت کرتے تھے۔ ابو جہل سے ایک دن لڑائی ہو گئی، آپ علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانے لگے۔ ایک اور پڑوسی تھا، اس نے کہا کہ ابو بکر تیرے جیسا پڑوسی کہاں سے ملے گا؟ تیرے جیسا پڑوسی کہاں سے ملے گا، تو مت جا۔ تو صلح صفائی ہوئی، بھائی آج کے بعد جو ہے نا یہ اونچا نہیں پڑے گا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ میں کوشش کروں گا۔ کیا میں کوشش کروں گا کہ آہستہ پڑھوں، باقی قرآن ہے، جب اس کی مستی آتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا، اس لیے وعدہ نہیں ہے، کوشش کروں گا، بس کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ وقفے تمام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن پاک کا 25واں پارہ میرے آگے ہے۔ ان ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے لیے اللہ کریم نے 25ویں پارے کے اندر بڑے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ زخرف ہے اور آیت نمبر 67 ہے، 67 نمبر آیت ہے۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگاروں کی دوستی اس دن بھی کام آ جائے گی۔ پرہیزگاروں کی دوستی اس دن بھی کام آ جائے گی۔ پرہیزگاروں کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے، اللہ کے جو ولی ہیں وہ پرہیزگار ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں
پرہیزگار ہے. ایک چھوٹے سے بچے سے 6 سال 8 سال کے بچے سے اگر اسٹاک ایکسچینج کی بات کرنا بندہ شروع کر دے تو بندے ہنسیں گے کہ اس بچے کو کیا پتا، اس کو صرف یہ پتا ہے کہ میں نے چیز کے پیسے کتنے لینے اور اسکول میں جا کے چیز کیا لینی ہے. اس کو کیا معلوم اسٹاک ایکسچینج کا، منڈی کا، عالمی منڈی کا، اسے کیا پتا. تو جس کو پتہ نہیں ہے اس سے بات کرنا بیکار ہوتا ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ کے ولی متقی و پرہیزگار ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. جب جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان سے بات کیا کرنی ہے. جو جانتے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے. اور ان ولیوں میں ایک بہت بڑا نام حضور سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد پیر پیرا میر میرا میرا محی الدین حسنی حسینی سید، باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی سید. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ظاہر صاحب آگے آ جائیں. یہاں آپ وہ مجاہد مسجد سے ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں. اور بھی کوئی سید آل رسول پیچھے بیٹھا ہو وہ آگے آ کے بیٹھ جائے، ہمارے لیے قابل احترام. حسنی اور حسینی سید حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد والی بغداد، جن کا لقب محبوب سبحانی ہے. کیا لقب ہے؟ محبوب سبحانی، یعنی اللہ کے محبوب ہیں آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اور کائنات عالم میں اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا جب تک حضور غوث پاک کی مہر نہیں لگ جاتی اس کے اوپر. کسی اللہ کے ولی نے حضور سے اس دن پوچھا جس دن حضور غوث اعظم نے یہ کہا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. تو حضور سے پوچھا کسی ولی نے کہ عبد القادر کیوں کہہ رہا ہے، تو جو حضور نے جواب دیا ہے وہ سنے. حضور نے فرمایا وہ خود نہیں کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. فرمایا وہ خود نہیں کہہ رہا ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ تم ایسے بولو. وہ خود نہیں کہہ رہا ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ عبد القادر تم یہ اعلان کر دو کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اور سیدی غوث اعظم اللہ اکبر کس شان کے مالک تھے، اللہ اللہ کس شان کے مالک تھے. میں قربان ہو جاؤں، اس عظمت کے اس حامل تھے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیگانے بھی مانتے تھے. بڑا خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک ہندو جوڑا تھا ایک مسلمان کے گھر کے قریب. مسلمان تھا، صرف مسلمان نام کا مسلمان تھا. اس کے گھر کے قریب رہتے تھے. تو اس مسلمان کی، یہ مائک اوپر کا تو نہیں چل رہا نا؟ ٹھیک ہے. مسلمان کی اس کی وہ نیت خراب تھی، اس کی بیوی پر بری نگاہ رکھتا تھا. تو موقع کی تلاش میں تھا اپنی گندی حوث پوری کرنے کے لیے. ایک دن جب وہ میاں بیوی سفر پہ نکلے تو وہ بھی پیچھے گھوڑا تیار کر کے نکل گیا. راستے میں اس ہندو سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس سامان زیادہ ہے، اپنی بیوی کو میرے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا لو. تو اس نے کہا کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے تم میری بیوی کو لے کے فرار ہو جاؤ، اس کی کیا ضمانت ہے تم لے کے فرار ہو جاؤ؟ تو اس نے کہا کہ تم کس کی ضمانت چاہتے ہو؟
تم کس کی ضمانت چاہتے ہو؟ توجہ مت ہٹائیے گا، دھیان کیجئے گا۔ اس نے کہا کہ کس کی ضمانت چاہتے ہو؟ اب جواب سنیے، اس ہندو نے کہا بڑے پیر صاحب کی۔ کوئی مسلمان بولتا نا تو آپ بھلے گھر جا کے بول لیتے سبحان اللہ۔ ہندو نے کہا کہ بڑے پیر صاحب کی۔ آگے جا کے اس نے اس ہندو کا سر قلم کر دیا اور اس کی بیوی کو لے کے فرار ہو گیا۔ ہندو کا سر قلم کر کے بیوی کو لے کے فرار ہوا تو اب اس کی بیوی مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے کہا یہ بڑے پیر صاحب کس نے آنا ہے؟ تو ہندو کی بیوی مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے۔ اس نے کہا اسے مت دیکھ، اس کا سر قلم کر دیا ہے، اسے کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ کہاں سے آئے گا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں اسے نہیں دیکھ رہی ہوں، بس جی آپ کی سبحان اللہ نے بتا دیا ہے کہ کسے دیکھ رہی ہے۔ کہا میں اسے نہیں، میرے سامنے اس کی تو موت واقع ہو گئی ہے، میرے سامنے اس کی تو موت واقع ہو گئی، اسے تو میں نہیں دیکھ رہی ہوں۔ تو کہا پھر کسے دیکھ رہی ہو؟ کہا میں بھی بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں۔ میں اللہ میں بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ آ رہے ہیں کہ نہیں۔ تھوڑا سفر ہوا تو دو گھوڑوں پہ بالکل تلوار حمائل میں لیے ہوئے سامنے آ گئے اور اس عورت نے پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا جسے تم دیکھ رہی تھی میں وہ بھی ہوں۔ اب اس بد نصیب کا سر قلم کیا تو اس عورت نے کہا ہم نے آپ کو ضامن بنایا تھا اور میرے شوہر میرا سہاگ اجاڑ دیا اس نے۔ آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، اب ہم آ جو گئے ہیں، اب ہم آ جو گئے ہیں، اب ہم آ جو گئے ہیں۔ آپ نے اس کے شوہر کو بھی زندہ کر دیا۔ یہ بات اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتی، یہ بات اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم ہر ایک چیز کو اپنی عقل پہ تولنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری عقل بالکل چھوٹی سی ہے۔ ان کے رتبے بہت بڑے ہیں اور ان کے رتبے بہت بڑے ہیں۔ ہم ہر چیز کو اپنے اس چھوٹے سے بھیجے میں لانا چاہتے ہیں، اس چھوٹے سے بھیجے میں ہم لانا چاہتے ہیں، لیکن آج تک بھیجے میں یہ بات نہیں آ سکی کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی کہاں ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، مجھے مٹی دکھا دو اپنے وجود میں، یہ بڑی چوک سے ہو کے نہیں آنا ہے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے تو ابھی تک اپنے وجود کی مٹی نہیں ڈھونڈ سکے، غوث کے مرتبے کو ناپنے چلے ہیں۔ یعنی اب میں اگر یوں کہہ دوں کہ ابھی تک اپنا پتہ نہیں ہے، چلے ہیں بات کرنے اتنے بڑے وقت کے غوث اعظم کے لیے۔ عیسائی لوگ آئے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں،
انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے، ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے کوئی کیے؟ ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے کوئی مردے زندہ کیے؟ آپ نے فرمایا میرے نبی کی شان تو براء البراء ہے، تم قبرستان میں چلو، جس مردے کو بولو گے میں تمہیں زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت بھائی امیر المجاہدین کا عرس مبارک ہے، ان کی روح کو خوش کر دیجئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اتنی زور سے نعرہ لگائیں کہ آپ کی طاقت بھی رقص کرے کہ آپ بھی مجھے صحیح جگہ استعمال کر رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تو سیدی غوث اعظم نے فرمایا کہ جس مردے کو بولتے ہو میں زندہ کرتا ہوں۔ یہ بات ہضم نہیں ہوتی بچوں کو، ہر ایک کو نہیں ہضم ہوتی۔ میں قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کہیں سبحان اللہ، میں نہیں بول رہا، یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم نے فرمایا کہ میں تمہیں مردے کو زندہ کر کے دیتا ہوں، اور آپ نے کیا بھی صحیح، لیکن یہ بات ہضم ہو جائے، کاش، یہ بات مشکل ہے، لیکن میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، جن بچوں کو ہضم نہ ہو وہ یہ قرآن کی آیت نوٹ فرما لیں، پھر بھی نہ ہو تو پھر اس کے بعد ڈاکٹروں نے جواب دے دیے، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو پھر بندہ گھر پہ لا کے ڈال دیتا ہے، اب انتظار کر، یہی ہضم نہ ہوا تو پھر ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ پارہ نمبر 1 ہے، ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اس سے بڑی دلیل تو نہیں ہے، جو اس دلیل کو نہ مانے اس سے بڑا ذلیل کون ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہ پارہ نمبر 1 ہے، پارہ نمبر کیا ہے؟ 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ انشاءاللہ دورانیہ جو کہا ہے، بھلے جتنے مرضی لوگ آ جائیں، کوشش کروں گا کہ ٹائم پہ محفل ختم ہو جائے۔ سورہ بقرہ ہے، قوم موسیٰ میں قتل ہوا، یہ واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ 5-7 آیتیں ہیں، 67 نمبر آیت سے یہ شریک دے، یہاں سے یہ شروع ہوا 67 نمبر آیت سے، پارہ نمبر 1 اور سورہ بقرہ میں ایک قتل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں۔ مقتول کے وارث آئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، کہنے لگے موسیٰ قاتل کا پتہ لگا کے بتاؤ۔ آپ نے رب سے رجوع کیا، مولا یہ میرے پاس آئے ہیں، یہ میرے پاس آئے ہیں کہ قاتل کا بتا، یا اللہ یہ میرے پاس آئے ہیں، یہ میرے پاس آئے ہیں، یہ اللہ کے پاس نہیں گئے، یہ نبی کے پاس آئے ہیں، یہ نبی کے پاس آئے ہیں، کچھ سمجھ کے ہی آئے ہیں نا کہ نبی کچھ کر سکتا ہے، نبی تو آئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاتل بتاؤ، فرمایا انہیں کہو کہ گائے ذبح کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ بات تو ہے حقیقت کہ ہم تھانے میں جائیں، رپورٹ لکھوائیں کسی کیس کی، وہ کہیں کہ مرغی ذبح کرو۔ بات تو ہے ہی مذاق کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ کام جاہلوں کا ہے،
مذاق کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، نبی مذاق نہیں کیا کرتے ہیں۔ اچھا اگر مذاق نہیں ہے تو پھر گائے کیسی ہے، وہ ساری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ گائے جب مل گئی تو اللہ کریم کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ یا اللہ اب انہیں کہوں کیا کہوں؟ فرمایا ان کو بول کے فقل ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح ہو گئی ہے، اور ذبح ہونے کے بعد فقل نضربوہ، یہ قرآن پاک کی اسی پارے میں ہی آیت ہے اور پورا ترتیب کے ساتھ یہ واقعہ چلتا ہوا جا رہا ہے، اسے آپ نوٹ فرما لیجئے۔ فرمایا فقل نضربوہ ببعضھا، ہم نے کہا کہ گائے اگر ذبح کر چکو تو 73 نمبر آیت پر میں پہنچ گیا ہوں، بیچ میں ساری ڈیٹیل ہے، وہ گائے کیسی تھی، کتنی عمر تھی، کیا تھا، وہ ساری ڈیٹیل پہ نہیں جا رہا، مجھے چونکہ وقت پہ بات مکمل کرنی ہے۔ 73 نمبر آیت ہے، فرمایا گائے ذبح ہونے کے بعد گائے کا ایک پیس لیجئے، ایک ٹکڑا لیجئے، ٹکڑا لینے کے بعد ایک مقتول کے جسم پر اضربوہ، اسے مارو، اس کو مارو، اضربوہ ببعضھا کذالک یحیی اللہ الموتى، جیسے ہی انہوں نے گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پہ مارا، اللہ نے اس مردے کو زندگی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ وہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگا، توجہ میری جانب رکھیں، گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگا اور وہ بندہ زندہ ہو گیا، وہ بندہ زندہ ہو گیا کہ وہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، وہ بندہ زندہ، گائے کے گوشت کا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کوئی قصہ نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم پہ لگا اور وہ زندہ ہو گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس محمدی مسجد کے باذوق مجمع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں وہ جو گائے تھی وہ زندہ تھی یا مردہ تھی؟ پہلے یہ بتا دیجئے۔ وہ مردہ تھی یار، اس گائے میں اتنا کمال آ گیا کہ وہ مردہ گائے اگر مردے کے جسم پہ لگتی ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، غوث کی خبر لگنے سے مردہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتا سکتے ہیں یار؟ گائے کی وجہ سے کتنا عجیب عقیدہ ہے یار، کتنی دشمنی بھر گئی ہے غوث اعظم کے لوگوں کے دل میں کہ وہ گائے کو تو مان رہے ہیں کہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، اور میں پڑھ بھی قرآن رہا ہوں، میں کوئی روایت کی کتاب تو نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یارو اگر گوشت کے ٹکڑے سے گائے بھی وہ ہو جس کی کوٹھیاں بھی بن گئے ہو، اور ذرا سوچو تو صحیح، ہے بھی جانور، ایک طرف جانور ہے دوسری طرف انسان ہے، ایک طرف جانور ہے دوسری طرف مسلمان ہے، اور وقت کا امام ہے، وقت کا غوث ہے، اور بندہ بھی عام نہیں ہے بلکہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والا غوث اعظم ہے۔ اور سنیے غور سے، ایک اور بات قابل توجہ ہے، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے اور بڑی باذوق ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی بات ہے۔ لوگوں جب یہ یاد رکھیے گا، جب کوئی شاگرد اپنے استاد کے لیے بات کرتا ہے، یعنی کوئی اسے للکار دے کہ تمہاری استاد کو کچھ نہیں آتا، تو وہ کہتا ہے استاد تو بات کی بات ہے، پہلے تم مجھ سے تو بات کر کے دکھاؤ۔ جب بچہ یہ کہے کہ میرے باپ سے تو بات کی بات ہے، پہلے تم مجھ سے تو لڑ کے دکھاؤ۔ جب اسی طرح پہلوان کا شاگرد کہے پہلے تو مجھے تو گرا کے دکھا، پھر میرے پہلوان استاد تک رستم تک بات آئے گی۔ لوگوں یہ بھی تو دیکھو کہ حضور غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کیا تھا کہ تمہارے نبی نے کوئی زندہ کیا ہے، فرمایا میں کر کے دکھا سکتا ہوں۔ ارے اب یہ خود نہیں کر رہے ہیں بلکہ مصطفیٰ کی دلیل بن کے غوث اعظم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو حضور کا دفاع کر رہے ہیں، اور جب حضور تاجدار گوڑا پیر میر علی شاہ صاحب جب آپ کی وہ بحث ہوئی قادیانی سے، تو آپ نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا، سنیں جب عزت رسول پہ کوئی پہرا دیتا ہے تو پھر مالک اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جب ناموس مصطفیٰ پہ کوئی پہرا دیتا ہے پھر مالک اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، 1 کروڑ بندہ بھی جنازے میں بھیج دیا کرتے ہیں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر توجہ کا طالب ہوں، میرے نبی کے غلاموں، حضور تاجدار گولڈا نے کہا تھا کہ اب یہ بات اب سامنے آ جاؤ اور بات کریں گے قلم کے ساتھ، تم بھی قلم کو حکم دو ہم بھی قلم کو حکم دیں گے، قلم خود بخود جس کا چل گیا اس کا نبی سچا ہوگا۔ تو حضور میرے علی شاہ صاحب سے کسی نے کہا کہ اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیسے کر دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے نہیں کیا،
آپ نے فرمایا میں نے نہیں کیا، تو کہا آپ ہی تو کہہ رہے تھے، آپ ہی تو کہہ رہے تھے۔ سید صاحب پیچھے جا رہے ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں، دوشی پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نہیں کہہ رہا تھا، ہاں درود پاک اللہ۔ فرمایا میں نہیں کہہ رہا تھا، میں نہیں کہہ رہا تھا، میں نہیں کہہ رہا تھا، مجھے حضور فرما رہے تھے بول دے۔ چاند کو ہم در پہ بلا سکتے ہیں، سورج کو ہم پلٹا سکتے ہیں، سلمان فارسی کے باغ کو راتوں رات تیار کر سکتے ہیں، تو تیرا قلم چلوانا کون سی دور کی بات ہے۔ ارے یہ حقیقت میں حضور غوث اعظم نہیں، خود حضور فرما رہے تھے کہ عبد القادر تو ٹھوکر مار زندہ کرنا ہمارا کام ہے، اور آپ کو تو یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ بغداد کے ممبر پہ واعظ فرما رہے ہیں، اچانک ممبر چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ کا مرید علی بن حیتی سامنے بیٹھا ہوا ہے، آنکھ لگ گئی، حضور غوث اعظم ہاتھ باندھ کے کھڑے، ان کی آنکھ لگی ہوئی ہے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا میرا مرشد میرے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، قدموں پہ گر گئے، کہا حضور معاف کر دیجئے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ فرمایا معافی نہ مانگ، یہ بتا خواب میں کیا دیکھ رہا تھا؟ معافی نہ مانگ، یہ بتا خواب میں کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ بس کیا بتاؤں، کہا یہ بتا خواب میں کیا دیکھ رہا تھا؟ کہا بس کرم ہو گیا ہے، حضور کی زیارت ہو رہی تھی، میں خواب میں دیکھا۔ اس بات پہ بہت آہستہ بولے ہو سبحان اللہ۔ اگلی بات سنیں جی، اگلی بات ہے، بات اس سے آگے ہے، بات یہاں نہیں ہے، بات آگے ہے کہ مرید علی بن حیتی خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں حضور کی زیارت کر رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ حضور غوث اعظم ممبر چھوڑ کے نیچے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی توجہ کو ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں نہیں جانے دینا چاہتا ہوں، یہ توجہ طلب بات ہے اور بہت بڑی بات ہے، آگے کی بات ہے، تھوڑا میرے ساتھ آگے چلیے، قابل توجہ بات ہے، ذرا غور کیجئے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے اور ان کی رفتوں کے میں قربان جاؤں، میں یہاں پر رکا ہوا ہوں، ذرا جلدی سے میرے جانب توجہ کر لیجئے تاکہ میں یہ آپ کو عرض کر سکوں کہ علی بن حیتی تو خواب میں دیکھ رہے ہیں، علی بن حیتی تو خواب میں دیکھ رہے ہیں، علی بن حیتی تو خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں ابھی تک آپ جڑے بھی ہیں یا نہیں کہ میں آگے چل سکوں، نہیں مجھے امید نہیں نظر آ رہی نا، میں آگے کیسے چل سکتا ہوں اتنے ٹھنڈے؟ اپنے گھر میں ہوم گراؤنڈ میں بھی یہ حال ہو تو پھر بندہ کہاں جا کے روئے گا؟ ذرا گج کے بولے سبحان اللہ۔ ہم لوگوں کو جا کے چیلنج دعویٰ کر کے آتے ہیں، کبھی ہمارے پاس آ کے دیکھو، ہم لوگوں کی چیخیں نکلوا دیتے ہیں محمدی مسجد کے اندر۔ یہ جشن 11ویں شریف ہے، جشن میں ایک ایک فرد اس کا برابر کا شریک ہوتا ہے، یہ کوئی سیمینار نہیں ہوتا ہے کہ سامنے جناب موسی کے بیٹھ جائیں گے، یہ غوث کا جشن ہو رہا ہے، جتنا ہمارا حق ہے اتنا تمہارا حق ہے۔ بولو علی بن حیتی کے سامنے حضور غوث اعظم پیر مرید کے آگے نہیں دیکھا کبھی، ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ فرمایا معافی نہ مانگ، یہ بتا خواب میں کیا دیکھا؟ کہا بندہ نواز حضور کی زیارت ہوگی، جان نور نے اپنے نور کی زیارت کروائی۔ میں یہ قابل توجہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، احمد رضا تاری صاحب بات سنے کا قابل توجہ بات ہے، بات یہ ہے کہ ایک پیر کھڑا ہے مرید کے آگے، پیر کھڑا ہے مرید کے آگے اور مرید سے پوچھتا ہے کہ کیا دیکھا؟ کہا حضور کی زیارت ہو رہی۔ ارے وہ تو خواب میں دیکھ رہے تھے، غوث اعظم ظاہر میں دیکھ رہے تھے۔ وہ تو خواب میں دیکھ رہے تھے۔
ورنہ آپ خواب میں سو رہے ہیں، ہمیں کیا پتا خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ مرید خواب میں دیکھ رہا ہے اور پیر ظاہر میں حضور کا دیدار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدی غوث اعظم نے فرمایا کہ علی بن حتی بتا حضور نے فرمایا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگے حضور نے فرمایا ہے یہ جو عبد القادر ہے نا، یہ جو غوث ہے اس کا در چھوڑنا نہیں ہے، پکڑ کے رکھنا ہے اس کا۔ اس کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے، اس کا دامن، ہاں ورنہ کتے والی ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیے گا، انجینئر بننے کے لیے انجینئر کی صحبت چاہیے، ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹر چاہیے، کسی کام کا ماہر بننے کے لیے ماہر چاہیے، نیک بننے کے لیے ایسی نیک بن جاؤ گے کسی غوث کے دامن میں ہاتھ دینا پڑے گا تمہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صل۔ دوشی پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نیک بننے کے لیے بھی ایسی نیک بن جائیں گے، کسی نیک کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نیکوں کی صحبت کتنی لازمی ہے، تجربہ پا رہا ہے، سورہ کہف ہے، نیک لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ 15واں پارہ سورہ کہف ہے، سورہ کہف میں کچھ لوگ آئے، بڑے بڑے مالدار حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم مالدار لوگ ہیں، یہ آپ کے پاس جو بیٹھے ہیں، یہ ابو ہریرہ اور یہ دیگر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غریب غربا لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بوریاں نشین لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اٹھاؤ ورنہ ہماری توہین ہے ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا۔ میرے مالک نے جبریل کو بھیج کے کہا کہ جبریل جا کے محبوب کو یہ کہہ دے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، محبوب اپنے آپ کو انہی کے ساتھ بٹھا کے رکھ، ان کو اپنی بزم سے نہ اٹھانا۔ یہ تجھ پہ مر مٹنے والے ہیں، یہ تجھ پہ جان دینے والے ہیں، یہ اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ نے نبی کو اٹھنے سے منع کیا ہے، نبی کو اٹھنے سے منع کیا ہے کہ ان کو نہیں اٹھانا، انہی کے ساتھ بیٹھنا ہے، حالانکہ نبی کی مجبوری بھی نہیں ہے، وہ تو خود نبی کی صحبت سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، وہ تو نبی کی صحبت سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور ہم تو خود محتاج ہیں کسی صحبت کے۔ تو کسی اللہ والے کی صحبت میں اگر مل جائے، سبحان اللہ، بندہ ایسے ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، حضور غوث اعظم کو صرف ولایت کی حد تک نہیں ہے کہ آپ نے خالی بیڑا ترانا سنا ہے یا مرغی زندہ کرنا سنا ہے یا مردہ زندہ، نہیں، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اتنا بڑا عالم دین ہے کہ محدث ابن جوزی جیسا بندہ، محدث ابن جوزی جیسا بندہ، محدث ابن جوزی، آپ کبھی پوچھئے گا علماء سے کہ محدث ابن جوزی کسے کہتے ہیں؟ جس بندے نے اتنی حدیثیں لکھی ہیں، میں صرف ٹائٹل کے لیے آپ کو بتا دوں تو آپ کی آنکھ کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا بندہ ہے، پھر آگے بات کیا ہے۔ محدث ابن جوزی نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے اوپر جو میرے غسل کے لیے پانی گرم کیا جائے وہ لکڑیاں بازار سے یا جنگل سے نہیں لائی جائیں۔ فرمایا پھر پانی کیسے گرم کیا جائے گا؟ فرمایا میں نے حدیث کے لیے کلمیں اتنی لکھی ہیں اور اتنی کلمیں چھیلی ہیں کہ میرا کمرہ بھرا پڑا ہے، وہ چھلکوں سے میرے کفن کے میرے غسل کا پانی گرم کیجئے گا۔ میرے
میرے غسل کا پانی، میرے حدیث کے لکھے ہوئے وہ قلم جو تراشے ہیں میں نے، ان تراشوں سے وہ لکڑی کے اتنے چھلکے جمع ہوئے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جلا کے مجھے غسل دیجئے گا تاکہ میں قبر میں پہنچوں، حدیث کی برکتیں لے کے پہنچوں۔ امتحان لینے والوں کو بھی مزہ آئے اور مجھے دینے میں بھی تو مزہ آئے نا۔ وقت کا محدث ابن جوزی، اللہ اکبر، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں مرید ہو کے جاتا ہے، آتا ہے، آ کے بیٹھتا ہے کہ دیکھتے ہیں میرے سامنے بول بھی سکتا ہے کہ نہیں، پر وہ بولے کیسے نہ، وہ بولے کیسے نہ، وہ تو آگے چل کے بتاؤں۔ قرآن کی ایک تفسیر بیان کی، قرآن کی ایک تفسیر بیان کی، محدث ابن جوزی کا چہرہ آگے سے ایسے، دوسری بیان، تیسری بیان، 4 5 11 تفسیریں، چہرہ یہ ہے۔ جب آپ نے ایک ہی آیت کی 12ویں تفسیر بیان کی، 13ویں، 14ویں، 15ویں، اکیاون تفسیریں حضور غوث اعظم نے جب بیان کی محدث ابن جوزی کے آگے، 11 تک تو یوں کہ ہاں ٹھیک ہے، جب 51 ہوئی تو محدث ابن جوزی کی انگلی منہ میں تھی، اور غوث اعظم کا وہاں سے غلام بن کے اٹھتا ہے، اتنا بڑا محدث۔ اور سرکار نے خواب میں آ کے فرمایا کہ عبد القادر تو بیان کیوں نہیں کرتا، تو بیان کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی آقا میں فارسی ہوں، اجمی ہوں، یہ عربی ہیں، ان کی زبان ہے، اہل زبان ہے، میں اجمی ہوں، میں کیسے ان کے سامنے کیا بات کروں گا، یہ تو اہل زبان لوگ ہیں، ان کو ناز ہے اپنی بات پہ، فصاحت و بلاغت پہ، میں غیر عربی، ایران کا، فارسی، میری زبان نہیں ہے عربی۔ حضور نے فرمایا پھر منہ ادھر لا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ہاں، کیونکہ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل کوثر، وہ تیری عطا کے تیور، وہ ہجوم گرد کوثر۔ شیر دیکھیے اور کہیے سبحان اللہ۔ وہ تیری عطا کے تیور، وہ ہجوم گرد کوثر۔ کہیں شور میں کشا ہے، کہیں شور میں کشا
لے کے آؤ، منہ اپنا منہ آگے لے کے آؤ کہ کہیں شور میں کشا ہے، کہیں جان چل رہا ہے۔ فرمایا منہ ادھر لے کے آؤ۔ سرکار بغداد کے منہ میں سرکار نے ایک نہیں دو نہیں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ کتنی؟ 7 مرتبہ لعاب دہن ڈال دیا۔ فرمایا جا باز کیا کر۔ ابھی جا رہے تھے کہ راستے میں مولا علی مل گئے، ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے، کہاں جا رہے؟ ہاں ایسا، ادھر آ بیٹا، ادھر آؤ، میرے علی کا بیٹا ہے نا غوث، ادھر آؤ، منہ ادھر کرو۔ فرمایا واز کیا کر، منہ ادھر لا۔ حضور کے احترام میں 6 مرتبہ لعاب دہن ڈال۔ کتنی بار؟ 6 بار۔ وہ کہنے لگے جی جب حضور نے ڈال دیا تھا تو کافی نہیں تھا؟ یہ قرآن ہے، جس دن تمہیں ایسی سمجھ آ جائے، تفسیر کی ضرورت نہ پڑے، تو پھر ہم آپ کو اس کا جواب دے دیں گے۔ ارے قرآن ہے کافی، پر سمجھنے کے لیے کوئی تفسیر چاہیے۔ سرکار کا لعاب دہن ہے کافی، پر علی کا فیض مل جائے تو اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو حضرات گرامی قدر، پھر سرکار بغداد کا جو واز کا انداز تھا، اللہ اکبر، وہ ایسا 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ کمال یہ تھا کہ جیسی آواز آگے والے کو آتی تھی، لاسٹ والے کو وہی آواز آتی تھی۔ یہ حضور کے لعاب کی تاثیر تھی۔ عزیزان گرامی قدر، 11ویں شیف میں کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ بغداد دکھائے، کیا منظر ہے بغداد معلیٰ کا 11ویں شیف میں۔ 11ویں شیف حضور غوث اعظم کی ظاہری حیات میں محفل ہوتی تھی۔ ہر 11ویں شیف کو سرکار بغداد کی محفل 11ویں شیف ہوتی تھی۔ اور الحمدللہ ہماری بھی یہی 11ویں ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، نعت رسول مقبول ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر ہے، بیان ہے، دعا ہے، سلام ہے اور لنگر ہے۔ بس یہی تو 11ویں ہے، اس کے سوا اور تو کچھ نہیں۔ ایسی جب سرکار بغداد بیٹھتے تھے، اللہ اکبر، آج جب دنیا سے چلے گئے، آج یہ منظر ہے، اس وقت کیا ہوگا کہ میرا بنے ہے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے ہے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی، مولا علی براتی، مولا حسن براتی، مولا حسین براتی، مولا زین العابدین براتی، مولا باقر براتی، جعفر صادق براتی، موسیٰ کاظم براتی، علی رضا براتی، علی تقی براتی، علی نقی براتی، حسن عسکری براتی،
مانگ لے جو منگتا بن کے آیا ہے، جو منگتا بن کے آیا ہے، دنیا کا نہیں مالکوں کا منگتا، وہ مانگ لے میرے ساتھ مل کے، ورنہ بھلے اٹھ کے بھی چلا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، مانگ لے یہ صدقہ، خدا کی قسم یہ مرتے دم تک ختم نہیں ہونے والا ہے، تو مر بھی جاؤ گے تمہاری نسلیں کھاتی رہیں گی یہ صدقہ کہ مولا علی صدقہ گنجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ حسن و حسین کا صدقہ مولا علی کا صدقہ۔ یہ جو دو نام ہیں نا حسن و حسین کے، جو بندہ نہیں لے سکتا وہ کرے خدا گونگا وہ بھی مر جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہ دو نام ہیں جن کی نوکری جبریل بھی کرتا رہا ہے، یہ وہ دو نام ہیں جو رسول اللہ جمعہ بھی کرتے تھے، سینے سے بھی لگایا کرتے تھے اور بوسہ بھی دیا کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے اور پھر ممبر چھوڑ کے ہاتھ بھی لے کے آیا کرتے تھے۔ باواز بلند پڑھنا ہے کہ مولا علی کا صدقہ حسن و حسین کا صدقہ مولا علی کا صدقہ حسن و حسین کا صدقہ مولا حسنین کے دو نین پہ سونین قربان۔ سینے کا زور لگا کے بولے سبحان اللہ۔ مجھے کوئی کی اور دینی ہے، جمعے کی ملا کے 4 ہے، لیکن میں تم میں حیران ہو رہا ہوں کیوں اتنے ٹھنڈے ہو رہے ہو۔ حسنین کے دو نین پہ سونین قربان۔ سونین تو کیا چیز ہے، کونین قربان مولا علی کا صدقہ حسن و حسین کا صدقہ مولا علی کا صدقہ حسن و حسین کا صدقہ۔ شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے، شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبہ سے علی خان کے سرور نکلے۔ فخر ذبی ہے عام بچہ تو نہیں، فخر ذبی ہے اصغر عام بچہ تو نہیں، یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر میں چلے، یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو، یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا میدان کربلا میں شہزادہ علی اصغر کو زمین، آپ کی معلومات کے لیے شہزادہ علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا، یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ کیوں نہیں لٹایا گیا؟ اس لیے کہ اسماعیل ایڑیاں رگڑے تو قربانی زمزم نکل جائے، اور اگر بچپن میں اگر اصغر نے ایڑی رگڑ دی تو پھر کربلا میں سمندر نکل جائے گا۔ فخر ذبی ہے عام بچہ تو نہیں اصغر، یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے۔ وہ جنہیں شام والوں نے پیاسا رکھا، وہ جنہیں شام والوں نے پیاسا رکھا، جو شام والوں نے جنہیں، یہ قابل توجہ جملہ ہے قاری صاحب، جنہیں شام والوں نے پیاسا رکھا۔ میری زندگی کے بڑے شعروں میں ایک بھی یہ شعر ہے جو میں نے زندگی میں آج تک پڑھے ہیں، وہ جنہیں شام والوں نے پیاسا رکھا، پیاس ہی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلے، پیاس ہی پیاس میں ساقی کوثر سے مانگو یار کہ مولا علی کا صدقہ حسن و حسین کا صدقہ مولا علی کا صدقہ حسن و حسین کا صدقہ حسن و حسین کا صدقہ میری لاج رکھ لو جا، میری لاج رکھ لو جا، میری لاج رکھ لو جا، میں فقیر ہوں تمہارا سرکار نظر کرم خدا۔ سلام پڑھیں۔